نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اس میں میں نے اپنی پہلی کتاب کلام فرید اور مغرب کے تنقیدی رویے کا سرسری تعارف کروایا تھا اور آپ سے وعدہ تھا کہ جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھتا جائے گا میں اپنی ساری کتابوں کا مختصر تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ آج کی جو کتاب ہے وہ میرا سفر نامہ حج ہے جو میں نے سن 1998 میں سفر اختیار کیا تھا۔ یہ کتاب اس کی تفصیل اور میرے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتی ہوئی منظر عام پر آئی ہے۔ میں آپ کو یہ کتاب دکھا دوں۔ یہ ہے وہ کتاب، اس کا نام ہے ہر قدم روشنی اور اس کا بیک ٹائٹل یہ ہے۔ معزز ناظرین، میں اپنے آپ کو کئی لحاظ سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں۔ ہوا یوں کہ سال ہر سال پہلے مجھے میرے آقا نے چند لمحوں کی زیارت عطا کی۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے، میری زندگی اس پر نثار، میں آپ پر تصدق۔ تو اس کے بعد میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ مجھے حج کرنا چاہیے، لیکن میری استطاعت اتنی نہیں تھی کہ میں فوری طور پر حج پر روانہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے مجھے سال ہر سال کا انتظار کرنا پڑا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت خاص سے مجھے سن 1998 میں اپنے دربار اور رسالت مآب کی روضے کی زیارت کا شرف عطا کیا۔ اس کتاب کے 15 ابواب ہیں اور ہر باب اپنے اندر بہت ساری وسعتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور خاص انداز ہے کہ اس کے عنوانات موضوع مصروں کی صورت میں ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ موضوع مصرے کیسے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس سفر کا لمحہ لمحہ ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اسے انسان بیان کرتا رہے، لیکن کیونکہ آج یہ سرسری تعارف ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھوں گا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کتاب کے 15 ابواب ہیں۔ وہ 15 ابواب کیا ہیں اس سے آپ کو واضح ہوتا جائے گا کہ اس کتاب میں کیا ہوگا۔ پہلا جو باب ہے وہ ہے جس پہ بیداری تصدق، وہ مجھے نیند ملی، یعنی میں نے اپنی اس نیند کا ذکر کیا ہے جس میں میرے آقا نے مجھ جیسے گناہ گار کو اس لائق سمجھا کہ اپنا جلوہ بے مثال مجھے عطا کریں اور ایک ایسی افتخار سے مجھے سرفراز فرمائیں کہ میں زندگی بھر اسے بھلا نہ سکوں۔ دوسرا جو ہے عنوان ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں رحمتیں برستی ہیں۔ میں سفر حج پر روانہ ہوا
کراچی پہنچا، احرام باندھے، اور اس کے بعد جب میں سرزمین سعودی عرب پر اترا تو یہ باب اسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں رحمتیں برستی ہیں۔ یقیناً ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ ایسی سرزمین ہے جہاں مکہ ہے، جہاں مدینہ ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں میرے رسول آرام فرما ہے، جہاں صحابہ کی وافر تعداد دفن ہے، تو وہاں رحمتیں کیوں نہیں برستی ہوں گی۔ اس کے بعد جب میں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا تو باب باندھا کہ عظیم تر ہے تیرا شہر، تیرا گھر مولا، اور بلا شبہ ہم جس طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ عظیم تر جگہ کیا ہوگی۔ اگلا چیپٹر ہے سجدہ شوق کروں یا تیرا جلوہ دیکھوں۔ اب ایسا ہے کہ خانہ کعبہ سے نظر ہی نہیں ہٹتی، اور سجدہ شوق کرتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ پھر اس کی طرف دیکھوں۔ مجھے تو خدا کی ذات اپنے سامنے بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو یہ جو باب ہے اسی سلسلے میں باندھا گیا۔ میں اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد ہر حاجی اپنے پیارے آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے جاتا ہے اور اسے مدینہ جانا ہوتا ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا، میں خوش نصیب ہوں شہر نبی میں آیا، اور یقیناً اس وقت خوش نصیبی کا جو معیار ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کا ایک ایسا آدمی ہوں جسے بہت نوازا گیا، اور بلا شبہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضری کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پھر بھی جانے کا موقع دیا، لیکن پہلی دفعہ جب گیا تو میرے احساسات یہی تھے۔ پھر یہ ہے کہ حاضری کا وقت آتا ہے، ہر آدمی روضہ اقدس کے سامنے جا کے حاضری پیش کرتا ہے، تو وہ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جو میں نے عنوان باندھا ہے وہ ہے در اقدس پہ غلام ابن غلام آیا ہے، اور یقیناً میں غلام ابن غلام ہوں۔ میرے والد گرامی کا اسم گرامی غلام نبی ہے، تو وہ تو ویسے ہی اسم مسمى ہوئے نا، تو میں بھی اپنے آقا کا ایک ادنا اور کمتر غلام۔ وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں مجھ جیسا حساس اسے محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم یہاں اپنے پیارے رسول کے مہمان بن کے آئے ہیں، اپنے اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں لب پر لانا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا رسول کہتا ہے کہ میرے یہاں کے لوگوں کی کوئی ایسی بات نہ کرو جو ناپسندیدہ ہو۔ اس کے بعد کون ہے جو وہاں جائے اور جنت البقیع میں حاضری نہ دے، اور مکہ معظمہ میں جنت المعلی میں حاضری نہ دے؟ تو جب میں جنت البقیع میں گیا تو میں نے 2 باب باندھے، اور یہ پڑھنے والے ابواب ہیں۔ یقین کیجئے کہ انسان عجیب محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں اور کن شخصیات کے درمیان بیٹھا ہوں۔ جب میں سیدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں بس ایک مٹی کی ڈھیری پڑی ہے، تو یہ وہ ہے جو خاتون جنت ہے۔ ظاہر ہے مجھے بڑا عجیب احساس ہوا جسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں کیونکہ بہت سارے لوگ دفن ہیں،
میں امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، میں صحابہ کرام جو مشہور ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے ایک فائدہ ہوا کہ مجھے وہاں میرے ایک ملنے والے نے ایسی کتاب لا کے دی جو مدینہ منورہ کی مکمل تفصیل سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے استفادہ کیا اور مجھے وہاں جانے سے وہ فوائد حاصل ہوئے جو شاید اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو میں ایسا نہ کر سکتا۔ میں نے یہ 2 ابواب جو باندھے، یہ وہ نگری جس میں روشن روشن چہرے رہتے ہیں، اور پھر میں نے جب شہر کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا تیرے شہر کا ذرہ ذرہ میرے آقا روشن ہے۔ یقیناً وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے۔ استعمال کیا کی ہے؟ کوئی بھی جاتا ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ فوراً جیسے ہی وہاں جاتا ہے تو اسے ماضی کے دریچے سے سب کچھ نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی اکرم کے زمانے میں یہاں آیا پھر رہا ہوں، اور پھر وہاں کے حالات اور واقعات جو ہے وہ بیان کرنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ترتیب کی وجہ سے مجھے جو فائدہ ہوا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں عملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی حج کے سفر پر روانہ ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ واپس تو آنا ہی پڑتا ہے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بچھڑنے کا عمل ایسا ہے کہ جیسے ایسے آپ اپنے ماں باپ سے کٹ رہے ہوں، بلکہ ماں باپ بھی ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو شام کا وقت تھا، تو یہ باب جو میں نے باندھا ہے وہ یہ ہے، وہ شام تھی یا اداسی کا ایک سمندر تھا، اور حقیقت میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اداسی میں نہا گیا ہوں۔ آگے ہر ایک سمت تیری یاد تیری خوشبو ہے، جس منظر کو جا کے دیکھا، جہاں گیا مجھے اپنا رسول وہاں نظر آیا۔ میں نے یوں محسوس کیا کہ میرے سامنے آپ تشریف فرما ہیں، اور میں نے مکالمہ کیا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور آپ بھی میری ہی طرح محسوس فرمائیں گے۔ تیرے ہر نقش قدم سے میرے لب مہکے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، لیکن مجھے تو اچھا لگا کہ جہاں میں محسوس کرتا تھا کہ آپ کے نقش قدم ہیں تو میں وہاں ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پر پھیر دیتا اور میں لبوں سے چومتا تھا۔ پھر وہاں پر کچھ عجیب قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں جسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے۔ میں یہاں بیان کرنا زوائد میں سے سمجھتا ہوں۔ جب اس کتاب کو پڑھ کر سنایا جائے گا تو انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور میری کوشش کو سراہیں گے بھی صحیح۔ اور پھر یہ ہے کہ قدم قدم پر تیری رحمت کا ایک دریا ہے، جہاں بھی میں جاتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ رحمتوں کا وفور ہے۔ یہ سفر نامہ ایسا ہے جسے اہل نقد نے بہت سراہا ہے، اور اس پر ایم فل کے کئی تھیسز ہو چکے ہیں۔ مجھے بہاولپور گورنمنٹ نے ستارہ امتیاز نہیں بلکہ شان بہاولپور اور ستارہ بہاولپور کے جو ہیں اعزاز بخشے ہیں اسی کتاب کے سبب۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اس انتخاب پر یقیناً خوشی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی میں اسی طرح کے جو ہیں آپ کے لیے اچھی اچھی باتوں کا بندوبست کروں گا،
اپنی کتابوں کا آپ سے تعارف کراؤں گا، اور بالآخر میں وہاں پہنچوں گا جہاں سے بہت اچھی کتابوں کو مسلسل پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔